السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیۃ والقدم ووسم كل شيء ما أداه بالفناء والعدم، كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعزب عنه معاصي العباد في الخلوات، سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، اما بعد، فقال الحکیم فی کلامہ المجید وفرقان الحمید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذونی ھذا القرآن مہجورا، بر محمد وآل محمد صلوات۔ عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذونی ھذا القرآن مہجورا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے رسول فرمائیں گے یا رب، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، ان قوم اتخذونی ھذا القرآن مہجورا، کہ میری امت نے، میری قوم نے قرآن کو ترک کر دیا تھا، قرآن کے ساتھ تمسک رکھنا چھوڑ دیا تھا، قرآن سے نفرت کرتے تھے، قرآن سے دور بھاگتے تھے، قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر نہیں کرتے تھے۔ یہ قیامت کے دن کی خبر ہے جو اللہ کے نبی قیامت کے دن اپنی امت کی شکایت کریں گے۔ کیوں؟ قرآن کے الفاظ اللہ کی طرف سے ہیں، قرآن کے معنی بھی اللہ کی طرف سے ہیں، قرآن کے اندر فصاحت و بلاغت جو موجود ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ قرآن ایک خالد معجزہ ہے، جو ہمارے نبی کا معجزات میں سے ایک معجزہ قرآن کریم ہے، جو قیامت تک رہے گا۔ قرآن کا پڑھنا عبادت ہے، قرآن کا سننا عبادت ہے، قرآن کی طرف نظر کرنا عبادت ہے۔ قرآن قیامت کے دن یہ ایسی مقدس کتاب ہے جو قرآن کے مطابق زندگی بسر کریں گے، یا اہل بیت علیہم الصلاۃ کے فرمودات کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ قیامت کے دن قرآن بھی ان کی سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا، اور اہل بیت بھی شفاعت کریں گے۔ حدیث ثقلین یہی ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا، انی تارک فیکم الثقلین، فرمایا اے لوگو، میں تمہارے پاس دو قیمتی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری اہل بیت ہے۔ فرمایا ما ان تمسکتم بہما، ان کے دونوں کے دامن کو کبھی نہ چھوڑنا، قرآن کو ترک نہ کرنا، اہل بیت سے دور نہ ہونا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرے بعد گمراہی سے بچ جاؤ گے۔
قیامت کا دن ہوگا، دونوں ہی ایک ساتھ میرے سامنے وارد ہوں گے۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین، قیامت کا دن ہوگا، جو قرآن سے نفرت کرے گا، قرآن شکایت کرے گا، اور جو قرآن کے ساتھ تمسک رکھے گا، اپنی زندگی قرآن و اہل بیت کے حکم کے مطابق گزارے گا، قیامت کے دن یہ قرآن سفارش بھی کرے گا اور اہل بیت بھی سفارش کریں گے۔ اس لیے میرے محترم سامعین، وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، فرمایا جب تمہارے سامنے قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو، اگر تم مومن ہو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کان لگا کر قرآن کو سنا کرو، وَأَنصِتُوا، خاموشی اختیار کر لیا کرو، اللہ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوگا۔ اس لیے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا ہم نے قرآن کریم کو نازل کیا، اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ یہ قرآن مقدس کتاب لا یمسہ الا المطہرون، یہ قرآن کریم ہے جسے بغیر طہارت کے ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ یہ قرآن کی عظمت خود قرآن کے اندر ہے، ھدی للمتقین، پورا قرآن کریم ہدایت ہے صاحب تقوی لوگوں کے لیے، جن کے دلوں میں تقوی کا نور ہے، یہ قرآن ہدایت ہے۔ قرآن ہدایت ہے صاحب تقوی لوگوں کے لیے، جس کے دل میں خوف خدا ہے، قرآن ہدایت ہے۔ جن کے دل میں معرفت خدا ہے، قرآن ہدایت ہے۔ جس کے دل میں اللہ کے نبی کی معرفت ہے، قرآن ہدایت۔ جس کے دل میں آل محمد کی ہدایت ہے، یہ قرآن ہدایت۔ قرآن کا پڑھنا عبادت، قرآن کا سننا عبادت، قرآن کے مطابق۔ اس لیے یہی شکایت اللہ کے نبی جو کریں گے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ نے یہاں پہ اپنے حبیب کو خبر دی ہے کہ اے میرے حبیب، قیامت کا دن ہوگا، آپ اپنی امت کی شکایت کریں گے، ان لوگوں کی جو قرآن سے دور دور بھاگتے تھے۔ قرآن سے فرمایا کیا کہیں گے؟ اِنَّ قَوْمِی، اے میرے رب، میری قوم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا تھا، قرآن کو ترک کر دیا تھا، قرآن سے دور ہو گئے۔ اس لیے قرآن تورات سے افضل ہے، انجیل سے افضل ہے، زبور سے افضل کتاب ہے، اور یہ پورا قرآن کریم معجزہ ہے۔ الفاظ اللہ کی طرف سے، معنی اللہ کی طرف سے، بذریعہ وحی ہمارے نبی کے دل اقدس پہ قرآن نازل ہوا۔ تورات، انجیل، زبور سے افضل کتاب کیوں ہے؟ اس لیے ہمارے نبی تمام انبیاء کے سردار ہیں، اس لیے یہ قرآن تورات انجیل سے افضل کتاب، زبور سے بھی افضل کتاب ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، ارشاد فرمایا کہ جب ان پر آیات الہی، واضح نشانیاں، واضح آیات کی جب ان پر تلاوت کی جاتی ہے، قال الذین لا یرجون لقاء نأت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، تو فرمایا یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی آیات الہی پڑھ پڑھ کر سناتے تھے، سخت دل تھے عرب کے لوگ، دل بڑے سخت تھے۔ اللہ کے نبی جب آیات الہی وہی سناتے تھے، وہی خدا، اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے، تو یہ کیا کہتے؟ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا، جب ان پہ بدوؤں پہ، جب اہل مکہ پہ اللہ کے نبی آیات الہی پڑھ کر تلاوت کرتے تھے، آیات کی تلاوت کی جاتی، قال الذین لا یرجون لقاء نأت بقرآن غیر ھذا، تو یہ سخت لوگ جن کے دلوں میں فطور تھا، جن کے دلوں میں کجی تھی، جن کے دل صحیح نہیں تھے، دل میں منافقت تھی اور شریعت کی مخالفت کرنے والے لوگ یہ کہتے تھے یا رسول اللہ، یہ قرآن آپ کو نصیب ہو، ہمیں یہ قرآن نہیں چاہیے، بے قرآن غیر ھذا، یہ قرآن ہمیں نہیں چاہیے، یہ حکم اپنے پاس رکھیں، ہمیں نہیں چاہیے۔ اللہ کے نبی منع کرتے تھے، یہی کرتے تھے، نماز پڑھو، احکام خدا بندی بجا لاؤ، حکم خدا پر عمل کرو، یہ کہتے ہیں یہ اپنے پاس رکھو، یہ قرآن ہمیں نہیں چاہیے۔ کیوں؟ یہ ان کے دل شریعت کے خلاف تھے۔ تو یا کہتے تھے یا رسول اللہ آپ اس طرح کر لیں، او بدل ہو، قرآن یہی رہنے دیں، قرآن یہی ہو، چلو ٹھیک ہے، وہ آیات تبدیل کر دیں جو ہمارے خلاف ہیں۔ نماز پڑھنا کہتے تھے مشکل کام ہے یا رسول اللہ، یہ نماز پڑھنا مشکل کام ہے، ہمیں چھٹی دے دو، یہ رکوع میں جانا پڑتا ہے، سجدے کرنے پڑتے ہیں، وضو کرنا پڑتا ہے، یا رسول اللہ معافی دے دو، احکام خدا، روزے کی معافی دے دو، حج کی معافی دے دو۔
یہ چیزیں ہمیں معاف کر دو، او بدل ہو، یہ ابھی وہی آپ نے سنائی ہے، یہ قرآن کی آیات بدل دو۔ تو یہ دو باتیں ہیں، ایک تو کہا قرآن تبدیل کر دو، دوسرا کیا ہے، کیا قرآن یہی ہو کچھ آیات اس میں جو ہمارے خلاف ہیں نا۔ زہر شراب پیتے تھے تو شراب کی مذمت قرآن میں ہے، بے نمازیوں کی وعلیکم السلام بے نمازیوں کی مذمت وہ بھی قرآن میں ہے، تارک الصلاۃ کی مذمت قرآن میں ہے، تارک حج کی، اللہ کے نبی نے یہی فرمایا تھا جو شخص استطاعت رکھتا ہو حج نہ کرے، مر جائے یہودی یا نصرانی ہو کر مرے گا، میرا سچا امتی نہیں ہوگا۔ تو یہی کہتے تھے کہ ہاں میں یہ بات بہت اہم نقطے کی طرح متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا کیا یہ چیزیں، یہ دو باتیں، قرآن بدل دو یا کیا کرو، یہ قرآن اور لے کر آؤ۔ تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ تو فرمایا قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ تو کیا اللہ کے نبی یہی جواب دیتے؟ نہ ایسا نہیں ہوگا، اے میرے حبیبی نے کہہ دو قرآن بھی نہیں بدلوں گا، یہ کہہ دو کہ کوئی اور بھی قرآن نہیں آئے گا، آیات بھی وہ نہیں نکالوں گا جو تمہارے خلاف ہیں، نہ ان کہہ دو کہ کیا، قل انہیں کہہ دو ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں اپنی رضا کی خاطر قرآن بدل دوں یا آیات نکال دوں، کہہ دو یہ ایسا اپنی رضا کی خاطر، آپ تو مجھ پہ راضی ہو جائیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا، لیکن اللہ راضی نہیں ہوگا، نہیں، میں اپنی رضا کی خاطر، آپ نے مجھے پسند کر لیا، اللہ کا قرآن شریعت بدل دوں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ کیا؟ تو فرمایا ان اتبعو، یہ بھی کہہ دو کیا، ان اتبعو، میں اتباع کرتا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کی گئی ہے، انی اخاف، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، کیوں، ان عصیت، اللہ کی معصیت میں رسول نہیں کر سکتا، اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اللہ کا خوف بھی ہے مجھے، ان عصیت میں معصیت کروں، اللہ کی نافرمانی مجھے کہتے ہو میں کروں، انی اخاف، نہیں مجھے خوف خدا ہے، میں ایسا نہیں کروں گا، ربی عذاب یوم عظیم، میں اپنے رب کی معصیت نہیں کروں گا، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کس سے، عذاب عظیم سے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ پیغام، یہ مقصد یہ ہے، ہمارے نبی نے جو کچھ بھی فرمایا ہے وہ امت مسلمہ کے لیے حکم ہے، ہمارا کوئی لمحہ، کوئی سانس، کوئی زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنے من مانی باتیں کریں۔ ہم نے اگر مرغی ذبح کرنی ہے تو وہ بھی کعبے کی طرح منہ کر کے اللہ اکبر کہنا پڑے گا، ایسا ہے نا، ورنہ حلال نہیں ہوگی، اللہ اکبر نہ کرو منہ پھیر لو، حلال نہیں ہے۔ اللہ نے 2 رکعتیں صبح کی فرض کر دی ہیں، ہم 3 نہیں پڑھ سکتے، حالانکہ ذکر خدا بھی ہے، 3 رکعتیں پڑھوں، سجدہ کس کو ہوگا؟ اللہ کو ہوگا نا، نہیں پڑھ سکتے۔ 4 رکعت کیا ہے، ظہر کی، عصر کی، عشاء کی، 3 نمازیں، 4 رکعت فرض ہیں، 5 نہیں پڑھ سکتے۔ اذان جیسے جو معاملات ہیں ہمیں ایسے کرنے پڑے گے، کیوں؟ حبیب خدا کو جب یہ حکم دیا جائے میرا حبیب تم ایسا، سورہ الحاقہ کی آیات میرے محترم دیکھ لینا، سورہ الحاقہ کی آیات دیکھ لینا، آخری آیات ہیں، اس میں دیکھ لینا، بہت بڑی، اس میں بعض مفسر کی اولاد چپ ہو گئے ہیں جہاں پہ اس آیت پہ، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ بِالْوَتِينِ۔ تو فرمایا کیا، جب 25 منٹ ہونا مجھے بتانا، تو فرمایا کیا، اے میرا حبیب، اگر میرا حبیب دین گھڑ کر پیش کرتا نا، دین خود بنا کر، تو میں کیا کرتا، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلَ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم کیا کرتے، اپنے حبیب کا، اللہ فرما رہا ہے، دھایاں بازوں پکڑ لیتے، لَقَطَعْنَا ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ بِالْوَتِينِ، وتین کہتے ہیں یہ شار رگ حیات، کاٹ دیتے، کس نے کہا ہے؟ اللہ نے۔ اگر میرا حبیب دین میں رد و بدل کرتا، دین میں ہیرا پھیری کرتا، ہم اپنے حبیب کا دایاں بازو پکڑ کر، قرآن کا متن ہے، ترجمہ ہے، اس کی شار رگ حیات کاٹ دیتے، لہٰذا نتیجہ آیت کا منطوق کیا ہے، مفہوم کیا ہے، یہی نتیجہ دے رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے خدا کی نافرمانی نہیں کی، عصمت کی دلیل ہے یہ آیت، اللہ کے نبی کی عصمت کی دلیل ہے، وہ معصوم ہے، حکم خدا جیسے آیا
ویسے پہنچایا، اس میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل اللہ کے حبیب نے نہیں کیا۔ اللہ کے نبی کے امین بھی ہیں، صادق بھی ہیں، مشرکین بھی گواہی دیتے تھے، امانتیں اللہ کے نبی کے پاس رکھتے تھے تو اعتبار کرتے تھے، کیونکہ اللہ کے نبی ایسا نہیں ہے کہ 40 سال بعد یا چند سال بعد اللہ کے نبی نے جب اعلان کیا اس وقت نبی ہوئے، نہ کون تو نبی و آدم بین الماء والطین، اللہ کے نبی فرماتے تھے میں اس وقت بھی نبی تھا، آدم پانی مٹی کے درمیان تھے، نورانی خلقت پہلے سے ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے امین بھی ہیں، صادق بھی ہیں۔ شریعت کس چیز کا نام ہے میرے محترم؟ یا ایسا میں موضوع چھیڑا ہے، تمام میری آواز جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے قرآن سے میں متن بیان کروں، کسی مسلمان کو کوئی اختلاف نہیں ہے ان چیزوں سے۔ ہمارے نبی کیا ہے؟ شریعت بنانے والا اللہ ہے، پہنچانے والے حبیب خدا ہے۔ بنایا قانون کس نے بنایا؟ اسی نے بنایا جس نے ہمارے نبی کو رسالت عطا کی ہے، قانون اسی کا ہے اور کسی کا نہیں ہے۔ آیات آپ نے سنی ہے، اللہ کے نبی دین کے معاملے میں امین ہیں، صادق ہیں، اس میں رد و بدل کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ دین میں اپنی من مانی باتیں قیاس نہیں کر سکتے۔ ہم قرآن کی قبلہ ایک جملے کی تفسیر اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ معصومین 12 ائمہ ہدی علیہم السلام اسی شریعت کی ترجمانی کرتے ہیں جو اللہ نے بنائی، حبیب خدا نے پہنچائی، آل محمد نے بچائی۔ وہی اسی شریعت کے ترجمان کون ہیں؟ مولا علی ہیں، مولا امام حسن ہیں، مولا امام زمانہ تک وہی ہستیاں ہیں، اسی شریعت کے محافظ ہیں، اسی شریعت کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو میرا محترم سامعین، میں موضوع سے اور نہ چلا جاؤں تو شریعت کے احکام میں کسی کو کوئی حق نہیں ہے کیا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے میرے حبیب ہم نے تجھے شاہد بھی بنا کر بھیجا ہے، مبشر خوشخبری دینے والا بھی بنا کر بھیجا ہے، نذیر ڈرانے والا بھی بنا کر ہم نے بھیجا ہے، تو اللہ کے حکم کی طرف بلانے والا بھی بھیجا ہے، داعیا الی اللہ باذنہ وسراج میں روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے، روشن چراغ ہیں ہمارے نبی۔ اس لیے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا حبیب جس چیز کا تمہیں حکم دیں لے لو، جس چیز سے منع کریں رک جاؤ۔ تو شریعت میرے محترم اسی چیز کا نام ہے، اور اطاعت اس چیز کا نام ہے۔ جہاں حکم خدا آ جائے وہاں ہمیں سر تسلیم خم کر دیں گے، تو اسی کا نام اسلام ہے، جھکنے کا نام اسلام ہے، تسلیم کرنے کا نام اسلام ہے۔ تو کہاں سے یہ میں اپنی طرف سے نہیں ہے، کیا ہے؟ وجاء ربہ بقلب سلیم، حضرت ابراہیم جب دربار خدا میں جاتے تھے کیا؟ وجاء ربہ، اپنے رب کے پاس جاتے تھے حضرت ابراہیم، کس کے ساتھ؟ کیسے جاتے تھے؟ بقلب سلیم، تسلیم کرنے والے دل کے ساتھ۔ تسلیم کرنے کا نام اسلام ہے، جھکنے کا نام اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ تو فرمایا اگر دین اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب اپناؤ گے، اللہ فرما رہا ہے نا، وہ مجھے دین قبول اللہ کو نہیں ہوگا، تمہیں ہوگا لیکن اللہ کو نہیں ہوگا۔ اس دین اللہ کے نزدیک وہ دین نہیں ہے جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور مسلک قبول کرے، یہودی بن جائے، مجوسی بن جائے، نصرانی بن جائے، تو اللہ فرماتا نہ، میں نے جو دین اسلام بنایا ہے اس کے علاوہ کوئی تمہیں حق نہیں ہے، کوئی اپنا نیا مذہب بناؤ، اپنا نیا دین بناؤ، اپنا نیا فرقہ بناؤ، ہرگز نہیں ہے۔ اللہ نے جسے پسند کیا وہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ وَمَن فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، اگر کسی اور دین کو قبول کرو گے قیامت کے دن تو پھر کہاں سے اٹھو گے؟ خسارہ پانے والوں میں تمہارا شمار ہو جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، گھاٹا اٹھاؤ گے تو پھر فرمایا کیا؟ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اگر اس شریعت پہ آپ عمل کرو گے، سچے مسلمان بن جاؤ گے، پکے مسلمان بن جاؤ گے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یا خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اس لیے میرے محترم ہمارے تمام اعضاء و جوارح گواہی دیں ہم مسلم ہیں، کہہ سکے انا مسلم
انا مومن، میں مومن۔ تو کیسا کہہ لینا کافی نہیں ہے، فقط کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہمیں یہ حکم ہے اس سیرت رسول اللہ کی سیرت پہ چلو، اہل بیت کے فرمودات پہ عمل کرو، تو پھر جنت ہمیشہ کی اپنی ہوگی، جنت ہمیشہ جاؤ گے۔ اس اطاعت اس چیز کا نام ہے۔ میرے محترم، یہ زندگی گزر جاتی ہے، زندگی کے لمحات، ہمیں اپنا بچپنا یاد ہے، جب ہم کھیلتے تھے، چھوٹے ہمارا سن تھا، سب کچھ ہمیں پتہ ہے خواب کی مانند گزر گیا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ جب ہم اپنے علاقے میں کافی عرصے کے بعد جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ یہاں وہاں کھیلتے تھے، مٹی میں کھیلتے تھے، ان چیزوں سے کھیلتے تھے۔ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ عرصہ دراز کے بعد وہیں پرانے گھروں میں جب جاتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے یار ہمارا بچپنا یہیں سے، یہاں بیٹھتے تھے، یہاں کھیلتے تھے۔ یہ وقت گزر رہا ہے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ سارا سسٹم، صرف یہ ہم عہد کر لیں کہ ہم نے جو حکم خدا آیا ہے اس پہ عمل کریں گے۔ تو ایک دفعہ صلوات پڑھ لیجئے، ٹائم ہو گیا۔ تو اس لیے میرے محترم، نتیجہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہی ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اللہ کا رسول جو حکم دیں لے لو، جس چیز سے منع کریں رک جاؤ۔ تقویٰ بھی اسی چیز کا نام ہے، اللہ یفقدک حیث امرک ولا یراک حیث نہاک۔ جہاں حکم خدا آ جائے، واجبات آ جائیں، بجا لاؤ، جن چیزوں سے منع کیا جا رہا ہو ان چیزوں سے رک جاؤ۔ اسی چیز کا نام کیا ہے؟ تقویٰ۔ اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ تو محترم سامعین، کہ آج ہم تہیہ کریں کہ ہم چھوڑیں ان چیزوں کو، کیوں؟ ہم اپنی وضع قطع ٹھیک کریں، جو ہمیں حکم دیا جا رہا ہے اسی کو ٹھیک کریں۔ دنیا جنت کی طرف گزر جائے گی، دنیا میں سکون مل جائے گا، دل مطمئن ہو جائے گا۔ جب روح نکلے گی آسانی سے نکلے گی۔ جب قبر کا مرحلہ ہوگا، بہت بڑا مشکل مرحلہ ہے، بہت بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ قبر میں مٹی مٹی ہو جائیں گے، کوئی ہمارا سننے والا نہیں ہوگا، کوئی ہماری خبر لینے والا نہیں ہوگا، کوئی ہماری مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہی ہمارا عمل کام آئے گا، جو ہمارا عقیدہ ہے وہی ہمیں کام دے گا، جو ہمارا عمل ہے وہی کام دے گا۔ پھر حشر کا مرحلہ ہوگا، قبروں سے اٹھایا جائے گا، پل صراط سے گزارا جائے گا۔ پھر ایک چیز کیا ہے؟ قرآن بھرا پڑا ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ نے راستہ بتا دیا، یہ اچھے اچھے کام کرو گے تو جنت کی، اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ، جنت کی نعمتوں کو استعمال کرو گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، برے برے کام کرو گے، اللہ فرما رہا ہے پھر کیا ہے؟ جہنم ہے۔ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ آپ کے سام، کان، ہاتھ وغیرہ قیامت کے دن یہی جواب دیں گے، منہ پہ مہر لگا دی جائے گی۔ انسان تو کوشش کرے گا کہ دنیا میں جس طرح فراڈ کرتا رہا ہوں نا، قیامت کے دن بھی میں دھوکہ کروں، غلط بیانیں کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن انسان کے عذاب جوارے ہوں گے جو انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ انسان کے خود تمام زبان، آنکھیں، ساری چیزیں ہمیں بتا دے رہے ہوں گے۔ یہ ہمیں ہماری ایک فلم چلا دی جائے گی، دنیا میں جو کچھ کرتے رہے وہی سامنے دکھایا جائے گا۔ نیک لوگ ہوں گے کہ ان کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، برے لوگ ہوں گے ان کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ تو یہ قیامت کا مرحلہ ہوگا۔ جب جنت میں جائیں گے تو پھر کیا ہے؟ اطاعت گزار لوگوں کے لیے جنت ہے، اور محبین اہل بیت کے لیے جنت ہے، قرآن کے ساتھ تمسک رکھنے والوں کے لیے جنت ہے، اہل بیت کے دامن کو تھامنے والوں کے لیے جنت ہے، دنیا میں انصاف کرنے والوں کے لیے جنت ہے، واجبات ادا کرنے والوں کے لیے جنت ہے، حرام سے رکنے والوں کے لیے جنت ہے۔ دنیا ایسی نہیں ہے کہ ہر فاسق، فاجر، مشرک و ملحد جہنم میں جائے، نا، یہ اللہ کی عدالت کے خلاف ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ اللہ نے یہی ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ فرماتا ہے جو کچھ میں نے فرما دیا، نازل کر دیا، میں نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرنی۔ ہاں، معاف کر دینا اللہ کا فضل ہے، گناہ گاروں کو عذاب دینا یہ اس کا عدل ہے، گناہ گاروں کو عذاب دینا عدل ہے، معاف کر دینا فضل و کرم ہے۔ وہ ذات بار بار پکارتی ہے، میرا بندہ ایک مرتبہ میری دربار میں تو آ جا، 70 ماہوں سے زیادہ رحم کرنے والی وہ ذات خدا کی ذات ہے۔ تو
تو اس لیے فرمایا 70 دفعہ جواب دیتا ہے، اے میرا بندہ تو چاہتا کیا، کیوں ادھر ادھر بھاگتا ہے، اللہ کے دربار میں آ جا، لوگوں کے حقوق ادا کر۔ اللہ فرما رہا ہے میں تیرے سارے گناہ ہی معاف کر دوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات اللہم صلی اللہ